ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس بصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فقر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين لا سيما ابن عمه ووصيه وصفيه وخليفته بلا فصل. ولعن على أعدائهم أجمعين من يوم عداوته إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کوشش کی جا رہی تھی کہ جتنے ہو سکے صفات معرفت امام کے اوپر ہو وہ بیان ہو سکے. کم سے کم ان دنوں میں شرکت کر رہے ہیں مجالس میں ایک جھلک جو امامت کی ہو جہاں تک ہو سکے آشنائی پہچان وہ بنا کر ہی مجالس سے جائے. پہلا مجالس میں آ کر بیٹھ جانا ایک ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ثواب کے ساتھ ساتھ کوئی چیز لے جانا ہے کمال. یہ کمال کو اپنانے کی کوشش کرے. ہماری بحث جو تھی وہ اس آیت کے ذہن میں تھی کہ خداوند متعال یوم ندعو روز محشر دعوت دے گا، پکارے گا، آواز دے گا کل اناس ہر انسان کو بإمامہم اس کے امام کے ساتھ. تو بحث چلتی رہی. امام کے ساتھ آواز دے گا. امام کوئی بھی ہو سکتا ہے، معنی بھی کی گئی اور ایک تفسیر بتائی گئی. اناس سے مراد مؤمنین ہیں. تو آواز کہاں دی جائے گی؟ جنت میں دی جائے گی. ہر امام اپنے اپنے چاہنے والوں کو جنت میں آواز دے گا. یا آواز آئے گی انسانوں کو، مؤمنوں کو ان کے امام کے ساتھ کہاں؟ جنت میں. یہاں تک گفتگو ہوئی. امام کو کیسے پہچانے؟ کوئی ذریعہ ہے پہچاننے کا؟ کوئی میزان ہے ادراک کا، درک کرنے کا؟ امام کی ایک حقیقت ہے. امام کی ایک حقیقت ہے. جس طرح سے اللہ کی ایک حقیقت ہے، اللہ کی بھی حقیقت ہے، امام کی بھی حقیقت ہے. اللہ کی حقیقت کے بارے میں علی کہہ رہے ہیں لا یدرکہ بعد الہمم. تمہارے ہمم، تمہارے دماغ، تمہارا شعور اس کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا. اسی طرح سے کن ہوئے یعنی کنہو بولتے ہیں حقیقت ذات. ذات کی حقیقت کو جو امام کی ہو وہ ہمارے ذہنوں میں آ نہیں سکتی. تو کیسے پہچانے؟
کیا کرے تو پہچانو کیسے پہچاننا ہے. تو ایک پہچان اس طرح کی بھی ہوئی. کیسے ہوئی؟ حسن بن ثابت آئے پیغمبر کی خدمت میں. آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ پہچان بتائیے، پہچان بتائیے. کس کی پہچان؟ کس کو جاننا چاہتے ہو؟ اسماء حسنہ کو جاننا چاہتا ہوں. کس کو جاننا چاہتے ہو؟ کس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کہ معرفت امام کی حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کیا کہا؟ حاصل کرنا چاہتے ہو اس غرفے میں چلے جاؤ، اس کمرے میں چلے جاؤ. جیسے ہی کمرے میں گئے صحابی رسول نے کیا دیکھا؟ ایک نورانی شخصیت سجدے میں ہے. قریب اپنے آپ کو پہنچایا تو سجدے میں تھی، کچھ ذکر کر رہی تھی. اپنے کانوں کو ذکر کے قریب لے کر گیا تو کیا دیکھا؟ علی مرتضیٰ کی ذات سجدے میں ہے اور کہہ رہی ہے پروردگار میرے شیعوں کو بخش دے محمد مصطفیٰ کے صدقے. اور جیسے ہی باہر تشریف لائے حسان بن ثابت عجیب و غریب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ ویسے ہی اب مصطفیٰ بھی سجدے میں ہیں اور دل نے چاہا کہ وہ ذکر بھی سن لے. اپنے کانوں کو لبے مصطفیٰ کے قریب لے کر گئے تو لبے مصطفیٰ سے یہ آواز آ رہی تھی پروردگارا میری امت کو بخش دے علی مرتضیٰ کے صدقے. اب یہ ذات اطہر، یہ ذات مطہر، یہ یاسین، یہ مزمل جب سجدے سے فارغ ہو کر اٹھے قدموں میں گرا، ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ معرفت اسماء حسنہ ہو چکی. معرفت اسماء حسنہ ہو چکی. عجیب و غریب معرفت ہے. ایسے معرفت ہے عجیب و غریب انداز سے. جب وقت پڑے تو رسول اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں بتانے کے لیے دیکھو یہ تمہارا امام ہے. اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں. چھپائے اتنا کہ بغلوں کی سفیدی دکھائی دی. پھر کہا دیکھو یہ اسم خدا ہے من کنت مولا فہذا علی المولا. یہ اسم خدا ہے. جب یہی اسم خدا کو دنیا دھوکہ دینا چاہیے تو حضرت عباس کعبے کی چھت پر چڑھ کر بتائے یہ اسم خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. یہی اسم الہی کو، یہی امام کو جب دنیا کربلا معلیٰ میں خیموں میں آگ لگا کر جلا دینا چاہیے تو زینب جلتے ہوئے امام کو بچا کر بتائی دیکھو یہ اسم خدا ہے، یہ اسم خدا ہے، یہ اللہ کا اسم ہے، یہ مٹنے والا نہیں ہے. غدیر میں حاجیوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان حج کرانے کے بعد اعمال بتانے کے بعد سلجھانے کے بعد بتا دینا کتنا آسان تھا. اس لیے کہ سب اپنے ہیں، سب چاہنے والے ہیں، بتا دینا بالکل آسان تھا. لیکن عباس اس وقت کعبے کی چھت پر چڑھے تھے جب احرام لباس احرام کے اندر لوگ اسلحے لے آئے تھے. تو مولا حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. اس کو حج کو عمرے میں تبدیل کیا. کہا میں مکے میں نہیں رہوں گا، جا رہا ہوں. اب سارے مسلمانوں کے بیچ چیویں گویاں ہو رہی تھی. ارے علی کا بیٹا جا رہا ہے، رسول کا بیٹا جا رہا ہے، ہم تو حج چھوڑ لیں گے نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب علی کا بیٹا چھوڑ رہا ہے تو ہم حج کر کے کیا کریں. لیکن مشغول میں حج ہوئے. اسی اسنا میں مولا عباس کعبے کی چھت پر چڑھے. کون ہے؟ لشکر یزید کا، انتظام یزید کا، منتظمین یزید کے، سب یزید کے، فوج یزید کے، حتیٰ احرام کے اندر اسلحہ لانے والے بھی یزید کے. لیکن جب علی کا بیٹا دلیر و شجیع جب کعبے کی چھت پر چڑھا کسی میں ہمت نہیں ہوئی یہ کہے کہ عباس سے کعبے کی چھت سے اترو. کیوں ہمت نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ عباس کو جنگ میں دیکھا تھا. عباس کو جنگ میں دیکھا تھا. کون سی جنگ میں؟ ایک جھلک جنگ صفین کی. میرے پاس بالکل ٹائم ختم ہے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا، مجھے دیر سے آگے بڑھ رہا ہوں. جنگ صفین میں کیا دیکھا تھا؟
نقاب پہن کر ایسے لڑ رہے تھے تو لوگوں نے کہا یہ تو علی آ گئے، یہ تو علی آ گئے، یہ تو علی آ گئے۔ دن کی روشنی تھی پھر بھی لوگوں نے کہا یہ علی آ گئے۔ انداز ٹکڑے کرنے کا علی جیسا تھا، یہ علی آ گئے، علی آ گئے۔ عزیزان گرامی یہاں رک کر ایک جملہ کہوں، کفار مشرکین شب ہجرت جسے رسول سمجھے وہ علی تھا۔ اب یہ دن کے روشنی میں یہ مصاب منافقین مسلمین جسے علی سمجھ رہے ہیں وہ عباس ہے، جسے علی سمجھ رہے ہیں وہ عباس ہے۔ ہیبت اتنی تھی، لاکھوں کے حاجیوں نے سن 10 ہجری میں سوالات حاجی، 11 میں کتنے بڑھتے گئے، 12 میں بڑھتے گئے، 13 میں بڑھتے گئے، 60 ہجری کا تھے، کتنے کا 60 کا، لاکھوں کے حاجی، تنہا میرا عباس کھڑے ہو کر حاجیوں کے درمیان ایک خطبہ دیا۔ جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں۔ پہلا جملہ تھا الحمدللہ الذی، حمد اس ذات پروردگار کی، شرفا ہادا، اس گھر کو شرف بخشا، بے قدوم ابی ہے۔ دیکھو دیکھو یہ کون کھڑا ہے؟ یہ حسین ہے۔ اس حسین کے باپ کی قدموں کی وجہ سے یہ کعبہ بنا، اسے شرف بخشا۔ پھر کیا کہا؟ من کانا، یہ گھر تھا، من کانا بیتہو، یہ کیا تھا؟ یہ گھر تھا، یہ گھر تھا۔ ابراہیم نے بنایا، گھر تھا۔ آدم نے بنایا، گھر تھا۔ اسماعیل نے حفاظت کی، گھر تھا۔ موسیٰ کے زمانے میں گھر تھا۔ عیسیٰ کے زمانے میں گھر تھا۔ عیسائیوں نے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس کی طرف۔ یہ کعبہ کیا تھا؟ گھر تھا۔ پھر کہتے ہیں مولا عباس اصبحا، پھر یہ گھر تبدیل ہوا قبلتن، قبلہ بنا۔ کیسے؟ اس علی کے، یہ حسین کے باپ علی کے وجود کے صدقے میں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، مولا عباس پھر کہتے ہیں تم سمجھ رہے ہو یہ احرام کا لباس پہن کر میرے آقا کو مار دو گے، میرے آقا کو مار دو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرا آقا حج کرنا چاہ رہا ہے، میرا آقا کعبے کا بوسہ دینا چاہ رہا ہے، تو تم یہ چاہ رہے ہو کعبے تک حسین آئے تم مار دو۔ سن لو سن لو، اگر میرا آقا ارادہ کر لے کعبے تک پہنچنے کا، کیا کر لے؟ ارادہ کر لے، تو یہ ارادہ ہونے تک، یعنی ارادہ کے الفاظ مکمل ہونے تک مولا حسین کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کعبہ خود مولا کی طرف آ جائے گا۔ ہمیں پہچان کروا رہے ہیں کہ کس کی؟ امام کی۔ پھر کیا کہا؟ تم بوسہ دینے جا رہے ہو نا حجر اسود کا، تو تم سوچ رہے ہو ایک گروہ حجر اسود کی طرف رکایا تھا۔ ابن زیاد ان طرح کی فکروں نے، یزید کی لشکر نے حجر اسود کی طرف ایک گروپ چاقوں کو رکھ کے، کعبے کی طرف ایک گروپ چاقوں کو رکھ کے، اور عباس نے کہا، کیا کہا؟ ایتال کفرۃ الفجر، اے کافرو، اے فاجرو۔ میں کہوں گا مولا یہ تو احرام کا لباس پہنے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، کلمہ پڑھتے پڑھتے حج کے لیے آئے ہیں، نمازوں کو پڑھنے والے ہیں، روزوں کو رکھنے والے ہیں، لیکن میرے مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ ایتال کفرۃ والفجر، اے کافرو، اے فاجرو، کیوں کہہ رہے ہیں مولا؟ یہ تو مسلمان ہیں۔ عزیزان گرامی، مولا عباس بتانا چاہ رہے ہیں، مولا بتانا چاہ رہے ہیں، نمازیں جتنی پڑھ لو، روزے جتنے چاہے رکھ لو، اگر دل میں بغض حسین ہو تو وہ کافر بھی ہے، وہ فاجر بھی ہے، وہ کافر بھی ہے، وہ فاجر بھی ہے۔ پھر مولا نے کیا کہا؟ چاہتے ہو ان کو مارے؟ یہ حجر اسود کو تم سلام کرتے ہو، حجر اسود انہیں سلام کرتا ہے، حجر اسود انہیں سلام کرتا ہے۔ جب تک میرے بابا علی تھے مشرکوں میں ہمت نہیں تھی رسول تک پہنچے، اور جب تک میرے بازوؤں میں طاقت رہے گی، اس وقت تک، جب تک میرے سانسوں میں سانس رہے گی، اس وقت تک کوئی میرے آقا
یہ تھا مولا عباس کا خطبہ. پھر ایک جملہ پھر ختم, ایک جملہ پھر مولا عباس نے کیا کہا سنیے گا. تم اسے چاقوں کو لا کر منہ سے کراتے ہو, کس کو ڈرا رہے ہو, کس کو ڈرا رہے ہو. مولا عباس نے کہا یہ وہ گھرانہ ہے جو چھوٹے جو بچے تھے نا, جب طفولیہ, میں عربی پڑھنا چاہ رہا بٹ بالکل کم ہے, جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے تب یہ موت سے کھیلتے تھے. مولا عباس بتا رہے ہیں جب یہ چھوٹے بچے تھے موت سے کھیلتے تھے. کیسے کھیلتے تھے؟ ارے اژدہا آیا, علی نے چیر کر بتایا. کیسے چیر کر؟ دو ٹکڑے بنا کر بتایا. موت ہمارے سامنے ایک کھلونا ہے. اب تک لوگ سوچ رہے تھے کیا مطلب ہے, اصغر تیر کے مقابلے میں ہنس کر بتایا. دیکھو موت سے کھیلتے ہیں, موت ایک کھلونا ہے. اب یہ رجولیہ مولا عباس نے کہا اب تو یہ مرد ہیں, ان کا مقابلہ تم کرو گے, عزادارو مقابلہ کرو گے. پھر کعبے کے چھت سے نیچے آئے, اس میں ہمت جو ٹچ کرے نزدیک آئے. پھر یہ لشکر مکہ چھوڑا, کام پہ کام, کام پہ کام. مولا حسین نے اپنا مقصد بتاتے ہوئے آگے بڑھے. کہاں پہنچے؟ کربلائے معلیٰ پہنچے. اب مولا عباس ہے, کربلائے معلیٰ ہے. عزادارو صبح عاشور جب نمودار ہوئی پورا لشکر عباس سے ابھی یہاں عباس باقی ہے. ابھی کون باقی ہے؟ عباس باقی ہے. ابھی کون باقی ہے؟ علمدار باقی ہے, عباس باقی ہے. ایک وقت ایسا بھی آیا پہاڑ کے مانند عباس ہاتھوں کو جوڑ کر, پہاڑ کے مانند مولا ہاتھوں کو جوڑ کر نرم لہجے سے سر کو جھکاتے ہوئے, شانوں کو گراتے ہوئے آیا. مولا مجھے اجازت دے دیجیے. بھیا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. آقا وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں علمدار ہوں. اللہ اکبر. عزادارو مولا عباس کا حرم آپ کے دیدار کے لیے میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, اسے سمجھ کر جائیے گا. کبھی دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں, یہ ہم تڑپتے ہیں مولا کو دیکھنے کے لیے, کبھی مولا انتظار کرتے ہیں کہ میرا چاہنے والا میری زیارت کے لیے آئے. عزادارو دل کھول کر تڑپ کر مولا عباس کے لیے گریہ کرو, اس لیے کہ فاطمہ نے بلوایا علی کو. دیکھو اے میرے سرتاج, اے میرے چچا کے بیٹے بیٹھ جاؤ. مولا علی بیٹھ گئے. فاطمہ نے کہا کہ دیکھو اگر فدک واپس آ جائے نا, فدک واپس آ جائے نا, اس کے 4 حصے کرنا, اس کے 4 حصے کرنا. ایک حصہ حسن کو دینا, ایک حصہ حسین کو دینا, ایک حصہ عباس کو دینا, اور چوتھا حصہ زینب و کلثوم کو دینا. توجہ عزادارو, توجہ کے طالب ہو. کون کہہ رہی ہے؟ فاطمہ کہہ رہی ہے. کون فاطمہ؟ ایک کرتا اپنے ہاتھوں سے سلا تھا, سلنے کے بعد زینب کے حوالے کیا. بیٹی قبر بنی ہاشم ہوں گے, 10 محرم سے پہلے یہ کرتا دے دینا. فاطمہ کا لیا ہوا کرتا عباس پہنے. روایت میں لکھتا ہے 2 کرتے فاطمہ نے سلا ہے, 2 کرتے شہزادی نے سلا. ایک کرتا حسین کے لیے تھا, پھر کبھی اس کے مسائل پڑھوں گا. ایک کرتا مولا عباس کے لیے تھا. کس قدر بالا تر ہے, کس قدر بالا تر ہے مقام ابو الفضل عباس. ذاکر کے خواب میں بی بی زہرا آئی, کہا تم میرے بیٹے کے مسائل نہیں پڑھتے. عزادارو گریہ کرو, گریہ کرو, یہ مولا عباس کے مسائل ہیں. مولا عباس تو شہید ہوئے نا, اس کے 4 اثر ہوئے. یہ 4 اثر بتا کر مسائل ختم کر دوں گا. اس سے پہلے سن لو, بی بی خواب میں آئی, ذاکر کے کہنے لگی تم میرے بیٹے کے مسائل نہیں پڑھتے. ہاتھوں کو جوڑا, شہزادی کچھ غلطی ہو گئی. کہا نہیں غلطی نہیں ہوئی, لیکن میرے بیٹے کے مسائل
پڑھتا تو ہوں، بیوی پڑھتا تو ہوں، ہمیشہ حسین کے مسائل پڑھتا ہوں، کہا نہیں تو میرے بیٹے عباس کے مسائل نہیں پڑھتے، شہزادی بتاؤ کیا پڑھوں؟ تو بیوی نے کہا ہر شہید جب گھوڑے سے گرا ہاتھوں کو زمین نینوا پر رکھا، ہائے میرا بیٹا پیشانی کے بل زمین پر آیا، یہ چار اثر سن لیجئے عزادارو، جیسے ہی نگاہ آئی میرے مولا آخری سلام قبول کیجئے گا، پہلا اثر مولا حسین نے کہا الان انکسر ظہری، عباس یہ تمہاری آواز میرے کمر کو توڑ دی ہے، حسین امام ہے، امامت کی کمر ٹوٹ گئی۔ دوسرا اثر جیسے یہ ندا زینب کے کانوں پر پہنچی، زینب نے کہا لیلا ادھر آؤ، فروا ادھر آؤ، رباب ادھر آؤ، میں ابھی تک کہہ رہی تھی نا ہمارا پردہ سالم رہے گا، رب کے بعد میں تمہارے پردوں کی ضمانت نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اثر سن لیجئے، چھوٹے چھوٹے بچے سوکھے کوزے لیے کھڑے تھے، اب عباس پانی لائیں گے، عزادارو جیسے ہی یہ خبر سنی بچوں نے کوزے عرصے نینوا پر پھینکے، پھر آواز دی چچا ہمیں پانی نہیں چاہیے۔ ایک اثر سن لیجئے، قیامت کا اثر ہے، بڑا عجیب و غریب اثر ہے، سن لیجئے گا عزادارو۔ ایک اثر زحمت ختم، معلوم ہے بی بی زہرا کا نام بڑا عظمت والا نام تھا، بڑا عظیم نام تھا، کسی میں ہمت نہیں تھی زہرا مرضیہ کا نام کسی کے سامنے میدان میں مردوں کے ہجوم میں بی بی کا نام لے۔ جیسے ہی مولا عباس شہید ہوئے، پھر آخری جنگ جب حسین کرنے آئے تو تلوار کو جب بے نیام کیا، ارے جنگ کرتے رہے، جب تلوار کو میان میں رکھا، لشکر جب آیا تو ایک بات کہا یہ اپنا فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے قرآن کا رخ کیا اور کہا بھیا عباس یہ وقت بھی آ گیا، ارے جشن نینوا میں، ارے ظالموں کے نجی سوالوں میں میری ماں طاہرہ کا نام۔ سيعلم الذين ظلموا أنهم يكذبون۔ سارے دفعہ پروردگار مالک تجھے واسطہ ہے، تیرے پاس ہم، اے میرے اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ماننے والے پروردگار اے میرے محمود ہمارے مظلومین کی مغفرت فرما، مالک وہ عزادار جو اس سال سے پہلے سالوں میں تھے اور اس سال نہیں ہے، میرے اللہ ان عزاداروں کو آج کی رات مولا حسین کو مہمانی مقرار فرما، آنے والے پروردگار ہمارے مظلومین کی مقام کو اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرما، آنے والے پروردگار ان کو اور ہم سب کو امام زمانہ کے ساتھ محشور فرما، آنے والے پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے عطا فرما، آنے والے پروردگار باب الحوائج مولا عباس جو باب الحوائج ہے ان کے صدقے میرے معبود جہاں جہاں مشکلات اہل بیت ہیں، لبنان میں، سوریا میں، پاکستان میں، جہاں جہاں کے میرے اللہ ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ماننے والے پروردگار آفیشلی طور پر رسمی طور پر بس ایک ملک ہے جو توحید اور رسالت کے ساتھ ولایت کا اعلان کرتا ہے، مالک اس ملک کی حفاظت فرما، ماننے والے پروردگار اس ملک کے رہبر مقام محترم رہبری کی حفاظت فرما، تمام مراجع عظام علماء کا سایہ ہمارے سروں پر دوام دائم و دائم فرما، مالک دشمنوں کے مکر و فریب کو ان کی طرف پلٹا دے، میرے اللہ ماننے والے پروردگار میرے معبود ہم نے جو مشتاق ہیں حج و زیارت ان سب کو حج و زیارت سے مشرف فرما، خصوصاً زیارت کرم و بلا کو نصیب فرما، بار بار نصیب فرما، ماننے والے پروردگار
زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ان کے خاص اصحاب میں ہمیں شمار فرما. جو کہ آج محرم ہے مولا رسول عباس کی مسائل ہوئی باب الحوائج. آپ سب سے درخواست ہے سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اپنے اپنے مرحومین اور خصوصاً جو یہاں پر عزادات تھے وہ اور جو بانیان بالاخص ان سب کے لیے ایثار فرما.